السلام علیکم. کریش انویسٹیگیشن پریلیمنری رپورٹ سامنے آ گئی اور اس کو پڑھ کے بہت زیادہ حیرانی نہیں ہوئی مجھے، کیونکہ میں ابھی آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا جو میں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا تھا اس کریش کے بعد فوراً بعد، اور اس کے اندر جو بات میں نے کی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے پائلٹ نے گیئر نہیں نکالے. اینی وے سو میں نے اس کے اوپر کچھ انفارمیشن دی تھی اور وہ کلپ دیکھیے گا. تو میں یہ آپ ایک سے ایسی چیز دراصل یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کراچی رن وے پر بھی بظاہر امپیکٹ کے نشانات ملے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر وہ نہیں کر پائے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ وہ جہاز آیا ہے، اس نے اپروچ بھی کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے گو راؤنڈ کیا ہے. اور یہ جو گو راؤنڈ ہے یہ ایک نارمل مینوور ہے، جو کہ اگر کسی بھی اس کو مسڈ اپروچ بھی کہتے ہیں. لیکن اب یہ اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ وہ گو راؤنڈ کرتے وقت انہوں نے اس جہاز کے ٹائر دوبارہ اوپر کیے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے ٹائر ہم نیچے تھے، موجود تھے، بالکل نارمل حالت میں نیچے تھے، اور ٹھیک. جب انہوں نے گو راؤنڈ شروع کیا تو اس وقت انہوں نے ٹائر اوپر کیے. لیکن چونکہ جہاز کی سپیڈ یا اس کا ریٹ آف ڈسینڈ ایسا تھا کہ وہ پھر بھی نیچے چلتا چلا گیا، اور اس کے جو انجن تھے ٹائر نہ ہونے کی وجہ سے جو واپس جا چکے تھے ٹائر جہاز کی بیلی میں، تو اس نے امپیکٹ کیا. اور اس ظاہر. امپیکٹ کی اب میں ایک اور انفارمیشن دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو پریلیمنری رپورٹ آئی ہے اس کا ایک پیراگراف ہے 21، جس کے سب پیراگرافس ہیں FG اور AF اور G، جن کے اوپر ابھی کام ہونا ہے، جن کو وہ دا وے فارورڈ کے نام دے رہے ہیں انویسٹیگیٹرز. یہ جو پریلیمنری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور اس پریلیمنری رپورٹ میں نے صرف یہ بتایا کہ پائلٹ نے یہ کیا، بلیم نہیں ہے وہ. جب تک آپ یہ ان باتوں کے اوپر ڈیسیژن لیں گے اور نعرے ماریں گے ایز اے قوم کہ جناب ہوا کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ فیصلے کریں گے، تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے. پچھلے 120 ایئر سے چل رہی ہے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، اور جب سے ایویشن آئی ہے، اور جو فرق ہے وہ یہ کہ ہمیشہ پائلٹ کو بلیم کر کے اصل ایشوز کو دبا دیا گیا ہے. اور خوبصورتی بات یہ ہے کہ یہ جو فیک ڈگریز والا کیس نکالا گیا ہے یہ ابھی سے تو نہیں ہے، یہ تو پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے کیس، اور اس کے اندر پورے ادارے اس کے اندر شامل ہیں، ملوث ہیں. یہ کیوں ابھی نکالا گیا ہے؟ یہ پوری کی پوری وہی سینچریز اولڈ جس کو میں کہتا ہوں ایک سکیم ہے کہ ایکچوئل کلپریٹس کو چھپا لو، ان سے توجہ ہٹا دو. پائلٹ کو آلریڈی بلیم کیا ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر، بھئی وہی تو جہاز چلا رہا ہے. اب آپ اس کا جو بلیم ہے وہ کسی ٹریفک روڈ کے سنتری پہ تو نہیں ڈال سکتے، اپنے اسی کو دینا ہے. بٹ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایک دم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ کاکپٹ میں بیٹھا ہو پاگل ہو گیا، وہ کوئی اب نارمل انسان بن گیا ایک دم سے؟ ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کام کیوں کر رہا تھا، اور کیا وہ اکیلا بندہ ہے؟ میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ از دیر اندر، اللہ نہ کرے، از دیر اندر ایکسیڈنٹ ویٹنگ ٹو ہیپن. یہ بات میں نے بہت پہلے بھی کہی تھی، دیٹ ایکسیڈنٹس ٹیل us that we are about to happen but we don't want to listen to them. نہیں سننا چاہتے ہم. اور اگر ہم نے ابھی بھی یہی کیا، اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس پائلٹ نے یہ اپروچ جو بنائی، اتنی ہی ڈینجرس انسٹیبلائز اپروچ، کیا یہ پہلی دفعہ بنائی؟ چیک کریں نا جا کر، میں نے پہلے بھی بولا تھا، ریکارڈز نکالیں. اگلا سوال یہ ہے اس نے یہ کدھر سے سیکھا تھا؟ اس نے یہ اس کلچر سے سیکھا تھا جس میں وہ رہ رہا تھا، جس ایئر لائن کے اندر یہ کلچر بن چکا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس کے علاوہ یہ کہ کیا وہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا وہ اکیلا ہے اس کلچر میں؟ اور لوگ نہیں ہوں گے؟ اب ہم لوگ کہیں گے ہاں اس میں تو اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو کلچر ہے. یہ بھی سوال نہیں ہے. اس کلچر کو یہاں تک پہنچنے میں کون لوگ ملوث ہیں، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے جس وقت کرپشن آتی ہے نا، تو جو کرپٹ انسان ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ بہت زیادہ، وہ بڑے جینیس ہوتے ہیں نیگیٹو سائڈ پہ. واٹ دے ڈو، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھرتی کرتے ہیں. کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ HR ہو سکتی ہے، وہ چیف پائلٹس ہو سکتے ہیں، وہ مینجمنٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کسی یونین کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ریگولیٹر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. So the thing is that there are so many people involved into all this. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پائلٹس کی جو ڈگریز ہیں ان کو تو 4 سال سے انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، اور ہر بندہ بے بس ہے اس کرپشن کے آگے. اسی لیے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں. یہ ایک انویسٹیگیٹو ٹیم کا کام نہیں. یو ہیو ٹو میک اے JIT one for the fake pilot degrees, because now it is getting an international
ویزیبلٹی. CNN نے بھی کل بتایا ہے, پوری کی پوری رپورٹ ہے ان کی, پاکستان کے اندر 30% پائلٹس پہ انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہے. آئی تھنک اس بات پہ بھی لینا چاہیے ایکشن. AIT بنائی جائے پلیز, آئی ول ریکویسٹ. فار دا کریش ریزنس, میں دوبارہ یہ بات بتا رہا ہوں جیسے میں نے اس BBC انٹرویو سے پہلے بتایا تھا, میں پھر ایک بات وارن کرنا چاہتا ہوں اتھارٹیز کو, اینڈ یو کین پٹ اٹ آن ریکارڈ, دیٹ اف یو تھنک دیٹ بائی بلیمنگ دا پائلٹ اونلی یو ول گیٹ اوے ود دس, ایسا نہیں ہوگا. ویری گڈ جاب ڈن بائی دی انویسٹیگیٹرز کہ انہوں نے وے فارورڈ والا پیراگراف ڈالا ہے, اور اس پیراگراف کو اب چیلنج یہ ہے کہ وہ پورا کتنا کر سکتے ہیں, اور وہ پورا نہیں کر سکیں گے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں انویسٹیگیٹر ہوں, وہ اکیلے نہیں کر سکیں گے. اگر کوئی a person of authority can listen to me, please make a JIT out of this crash, and also for the fake degree case. Otherwise we will be totally defeated by our own self. آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس انویسٹیگیشن میں ظاہر ہے کئی پہلوؤں پر لوگ غور کریں گے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ کون سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب وہ اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کے جوابات وہ جوابات ہیں جو ہم تمام جاننا چاہتے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس پائلٹ نے اس فلائٹ کے اوپر ایسا کیوں کیا, ہرگز نہیں. میرے لیے یہ جواب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے جواب زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا یہ اس پائلٹ نے یہ بات, کیا یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا یا یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا, یہ بھی ریکارڈز میں موجود ہوگا. پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واحد ایک پائلٹ ہے جو یہ کر رہے تھے, یا یہ کوئی سیفٹی کلچر کا ایشو ہے, یہ بھی ریکارڈ کے اندر موجود ہوگا. جب تک ہم ان باتوں کی تحقیق نہیں کریں گے, اور پھر یہ کہ ایسے پائلٹ یا ایسے انجینئرنگ سیٹ اپ کو جو سپروائز کر رہے ہیں, کیا وہ لوگ بھی ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے تھے, یہ بڑی ضروری